السلام علیکم، میرا نام ریحان اللہ والا ہے۔ میں آئی ٹی کی دنیا سے 1987 سے منسلک ہوں اور آج کا کورس ہے چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں۔ کاش کہ پہلے آ جاتی، جب میں بھی چھوٹا تھا۔ اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں، اب آئیے سارے سوالوں کے جواب اس کے اندر موجود ہیں، سارے طریقہ کار اس میں موجود ہیں، ساری دنیا کا آج تک جتنا علم آیا تھا وہ سب اس میں موجود ہے۔ انبلیویبل ٹیچر ہے، انبلیویبل ریسورس ہے۔ پاکستان کی قسمت بدل سکتا ہے، آپ کی قسمت بدل سکتا ہے اگر آپ اس کو روزانہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ ہر سوال کرنے سے پہلے، ہر کسی اور سے بات پوچھنے سے پہلے، کسی کو کچھ سمجھانے سے پہلے چیٹ جی پی ٹی ضرور کر لیں۔ اس کی نئی ویب سائٹ ہے AI.com، اس کو ڈسکور کریں اور اپنی زندگی بدلیں۔ آئیں سیکھتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی، چیٹ جی پی ٹی کیا ہے؟ چیٹ جی پی ٹی، جس کا اب نیا نام AI.com انہوں نے رکھ دیا ہے، یہ ایک مشین کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے۔ ایک بہت بڑی کھوپڑی ہے اور اس کھوپڑی سے آپ جا کے جو بھی سوال کریں گے وہ آپ کو اس کا جواب کرے گا آپ کے حساب سے۔ تو مثال کے طور پہ آپ اپنا پورا CV اس کو بتا دیں، میں نے MBA کیا ہوا ہے HR میں نے اتنے سال یہاں جاب کی ہے، بلا بلا بلا، جیسے اپنے دوست کو کہتے ہیں یار یہ CV دیکھ لو، کہیں جاب لگوا دینا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ چیٹ جی پی ٹی کو پورا CV کاپی کریں، پیسٹ کریں، اسے کو کہیں مجھے کون سا کورس کرنا چاہیے آگے، مجھے کہاں نوکری تلاش کرنی چاہیے، مجھے نوکری کیسے تلاش کرنی چاہیے، میرے CV میں کیا کیا غلطیاں ہیں، میرے CV کو میں بہتر کیسے بناؤں، میرے CV کے الفاظ بہتر کر دو، سمپل سی چیزیں۔ اب وہ سوچ کے آپ کو دنیا کے حساب سے پورا بنا کے دے دے گا۔ آپ اس کو کہیں میرے CV کو فارسی میں ٹرانسلیٹ کر دو، جرمن میں ٹرانسلیٹ کر دو، رشین میں ٹرانسلیٹ کر دو، ہندی میں ٹرانسلیٹ کر دو، اردو میں ٹرانسلیٹ، وہ سب ٹرانسلیٹ کر دے گا۔ اور کیونکہ ابھی تک یہ نیا ہے، باقی زبانیں اس کو نہیں آتی ہیں، تو یہ سیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک اگلے ایپیسوڈ پہ آپ دیکھیے گا کہ سوچتا کیسے اور سیکھتا کیسے۔ تو ابھی یہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے، یہ اس وقت دنیا کا سب سے اچھا ٹیچر بن گیا ہے۔ آج کی ویڈیو ہے 2023 ہے، فروری کا مہینہ ہے۔ اس سے اچھا کوئی ٹیچر دنیا میں اس وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کو آپ کے حساب سے سکھاتا ہے۔ آپ وہی سوال بچے سے، آپ کو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھاؤ کہ کوانٹم کمپیوٹنگ کیا ہوتی ہے، RNA کیا ہوتا ہے، DNA کیا ہوتا ہے، یہ اکاؤنٹنگ کا یہ فارمولا کیسے کام کرتا ہے، E=MC² کیسے کام کرتا ہے، ہوتا کیا ہے۔ میری عمر 7 سال ہے، میری عمر 30 سال ہے، میری عمر 10 سال ہے، میری عمر 70 سال ہے، میں ایک PhD ہوں فزکس کا۔ جب آپ اس کو یہ بات بتاتے ہیں تو یہ آپ کو ریلیونٹلی سمجھاتا ہے، جیسے کہ انسان سمجھاتا ہے نا۔ انسان کسی سے سمجھنے جاتا ہے، کسی عقل مند آدمی سے، تو وہ اس کی شکل دیکھتا ہے، ہاں بیٹے کیسے ہو، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا کرتے ہو، کیا پڑھائی کی ہے، یہ سارے وہ سوال پوچھتا ہے، اس کے بعد وہ اچھا جواب دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا منہ دیکھتے ہی جواب دیتے ہیں نا۔ یا ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جی کھانسی ہو رہی ہے، اچھا بھائی کھانے میں کیا کھایا تھا، کہاں کہاں گھومنے گئے تھے، جتنے بھی سوال ہیں وہ آپ سے پہلے سوال کرے گا، اور اس سوال کو ڈاکٹر جواب کیسے دیتا ہے؟ ڈاکٹر کو پاس کچھ کتابوں میں اس نے یہ پڑھا کہ اگر ایک آدمی نے کھانے میں یہ چیز کھائی تھی، اس علاقے میں رہتا تھا، اتنی اس کی عمر ہے، تو اس کو یہ بیماری ہوگی، اس لیے وہ کھانس رہا ہے۔ یہ ڈاکٹر ہے۔ تو وہ جتنے ڈاکٹروں نے جتنے آج تک علاج بتائے تھے، وہ سارے چیٹ جی پی ٹی نے یاد کیے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کا کیا ہونے والا ہے؟ صفایا، چھٹی۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب سے اچھے ڈاکٹر صاحب یہاں ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب کو تو 1000 کیس یاد ہوں گے نا، لیکن ان ڈاکٹر صاحب کو دنیا میں آج تک جتنے کیس آئے وہ سارے یاد ہیں۔ اب آپ آ جائیں، آپ میری ویڈیوز میں بنا رہا ہوں ڈیفرنٹ لوگوں کے حساب سے، لیکن یہ ڈسکشن والی ویڈیو ہے، تو لائر ہیں، تو آپ اس کو جا کے بولیں پاکستان پینیل کوڈ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا پاکستان پینیل کوڈ ہوتا ہے نا 1860 میں لکھا گیا تھا، یہ دفعہ ہوتی ہے اس کے اندر۔ اچھا بھائی میرا ایک دوست ہے، اس نے یہ غلطی کری ہے، یہ کیا ہے، اس پہ کون سی دفعہ لگے گی، وہ آپ کو ساری دفعہ بتا دے گا۔ اچھا جی یہ بتائیں کہ اس طرح کے آج تک سپریم کورٹ میں اور کتنے کیس آئے تھے، وہ آپ کو کیس نکال دے گا۔ یعنی پورا لائر اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب میری امی پوچھ رہی تھی کہ پیچھے سے ٹائپ کون کر رہا ہے، تو پیچھے سے کوئی ٹائپ نہیں کر رہا، پیچھے سے کمپیوٹر لگا ہوا ہے اور اس کو فارمولا دیا ہوا ہے کہ ایسے کام کرنا ہے۔ یہ اوور نائٹ نہیں ہوا، اس کو بنانے میں 60-70 سال لگے ہیں، اور اس کا خواب بہت سال سے لوگ دیکھ رہے تھے۔
لیکن آگے آنے والا ٹائم بالکل بدل گیا ہے. اس طرح سے بدل گیا ہے جیسے کہ کیلکولیٹر آنے سے پہلے بدل گیا تھا اور کیلکولیٹر آنے کے بعد بدل گیا تھا. یعنی کیلکولیٹر جب آیا تو اب آپ ٹک 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 فارمولے نکالتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ یہ غلط نہیں بتاتا. بالکل اسی طرح سے تھوڑے عرصے کے بعد چیٹ جی پی ٹی غلط نہیں بتائے گا. ٹھیک ہے, اب ابھی کو غلط بتا رہے یہ پھر میری آپ ویڈیو میں دیکھیں سیکھتا کیسے. تو یہ ہے بھائی چیٹ جی پی ٹی. اگر آپ ٹیچر ہیں, پولیٹیشین ہیں, ڈاکٹر ہیں, لائر ہیں, مفتی ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, جو بھی ہیں, آپ کو اس کے اوپر جا کے ہر سوال کرنا چاہیے. اور آج تک جتنے سوال ایسے تھے جو آپ کو سمجھ نہیں آئے یا کسی ٹیچر نے سمجھا نہیں سکا یا آپ اپنے آپ کو اس میں کمزور سمجھتے تھے, اسکول میں فیل ہو گئے تھے, ایکچولی وہ ٹیچر نے آپ کو صحیح سمجھایا نہیں تھا. اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے, کیونکہ ہم لوگوں کا جنرل آئی کیو کم ہے, تو آپ اس کو ہر بات بولیں میں 7 سال کا ہوں, مجھے 7 سال کے بچے کے حساب سے سمجھاؤ. مثال کے طور پہ میری امی کی خواہش تھی کہ جو احادیث ہیں اس پہ کارٹون بنائے جائیں, اس پہ ڈرامے بنائے جائیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ جائیں کہ بھائی ایجوکیشن کے اوپر کون کون سی احادیث ہیں, وہ آپ کو احادیث نکال دے گا. ٹھیک ہے, اب آپ کو جو حدیث نظر آئے اس کو کہیں یہ والی حدیث ذرا سمجھا دو, سمجھا دے گا. اب کہیں میرے بچے کو 7 سال کا ہے اس حساب سے سمجھا دو, وہ اس حساب سے سمجھا دے گا. پھر آپ کہیں اس حدیث کی کہانی بنا دو اردو میں, تو وہ اردو میں کہانی بنا کے بچے کو سنانے کے لیے کہانی بنا دے گا. آپ وہ کہانی سنا دیں صرف, اب وہ بچے کو ہمیشہ کے لیے حدیث یاد ہو جائے گی. قرآن کی آیت کہیں کہ یہ قرآن میں فلانا فلانا چیز کہاں آئی ہے. پہلے تو مفتی صاحب کے پاس جانا پڑتا تھا نا, حافظ کے پاس جانا پڑتا تھا, اس کو بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس کو تو عربی نہیں آتی. آپ کہیں قرآن میں یہ کہاں ہے, وہ آپ کو قرآن کی آیت نکال کے دے گا. اس کے بعد آپ اس کو کہیں کہ یہ آیت سمجھاؤ, وہ آپ کو آیت سمجھائے گا. اب آپ کو کسی کو وہ آیت سمجھانی ہے تو آپ کہیں کہ اس آیت کے حساب سے یہ ایک کہانی بنا دو, کہانی بنا دے گا. ڈرامہ بنا دو, ڈرامہ بنا دے گا, پورا ڈرامہ دیکھ لیں بیٹھ کے آپ. تو یہ ہے بھائی چیٹ جی پی ٹی, اور بہت ہی انٹرسٹنگ سافٹ ویئر ہے. یہ انسانیت کی ہمیشہ کے لیے زندگی چینج کرنے کے لیے آیا ہے. اب یہ آ چکا ہے اور اب مزید کمپنیاں آ رہی ہیں اسی طرح کی جو کہ اسی طرح کا سافٹ ویئر لے کر آئیں گی. لیکن کیونکہ اس کو ابھی تک 2 مہینے ہو چکے ہیں اور ابھی تک کوئی کمپٹیشن نہیں آیا, تو یہ بہت پاپولر ہوتا جا رہا ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک نہیں چلایا ہے تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنی امی کے ساتھ, اپنے چاچا کے ساتھ, میں تو روز اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے 3 سوال اس سے ضرور کرتا ہوں. اتنا مزہ آتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, کیونکہ پہلی دفعہ زندگی میں سیکھنے میں مزہ آ رہا ہے. کیونکہ ایسا ٹیچر ملا ہے جو تھکتا نہیں ہے, ایسا ٹیچر ملتا ہے جو ڈانٹتا نہیں ہے, ایسا ٹیچر ملا ہے جو غلط نہیں بتاتا, ایسا ٹیچر ملا ہے جو غصہ نہیں کھاتا, ایسا ٹیچر ملا ہے کہ بس ہر چیز کا اس کو پتہ ہے. گرو جی مل گئے. تو اتنی بڑی نعمت آپ کو ملی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ پلیز اب سوچیں اور اس کو استعمال کریں, زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, اپنے اسکولوں میں, اپنے کالج میں, اپنے کام پہ, اپنے بزنس میں, اپنے گھر پہ, اپنے کچن میں. ہاں, کچن پہ یاد آیا بھائی, ہم نے بنایا اس دن برگر بریانی, میک ڈونلڈ بریانی. کیا کری ہم نے, کہا بھی بگ میک اور بریانی کو مکس کر دو اور ایک مینیو, ایک ریسیپی بنا دو. اس نے ریسیپی بنا دی, تو بگ میک بریانی کی ریسیپی بنا دی. تو آپ کو کوئی ڈش اگر 2 ڈشیں پسند ہیں اس کو مکس کر دیں, نئی ڈشیں ایجاد ہو جائیں گی. لوگ ڈرتے ہیں, کوئی بات نہیں. تو یہ بھائی چیٹ جی پی ٹی, مزہ آ گیا ہے, بالکل زندگی چینج ہو رہی ہے. مجھے جتنے خط لکھنے ہوتے ہیں, کسی کو تھینک یو بولنا ہوتا ہے. بلکہ ہاں, ایک اور, پرسوں ایک بچے سے میں بات کر رہا تھا خالی, وہ ہر سوال کا جواب مجھے چیٹ جی پی ٹی سے کر کے دے رہا تھا. یعنی وہ جس طریقے سے بات کر رہا تھا, بھائی یہ انسان تو نہیں لگ رہا مجھے کہیں سے. اتنے طریقے سے, پراپر طریقے سے جو بات کرو, جی سر بالکل ایسے ہو, بڑا کوئی مسٹیک نہیں, کوئی انگریزی اسپیلنگ کی مسٹیک نہیں, کٹ کاپی پیسٹ کر رہا تھا. تو مزہ آ گیا دیکھ کے. اور اگر آپ اس کو اپنی عادت بنا لیں, کسی سے بات کرنے سے پہلے, کسی کو سمجھانے سے پہلے, کسی سے کچھ سمجھنے سے پہلے چیٹ جی پی ٹی ضرور کر لیں, تو آپ کیا ہو جائیں گے کہ آپ کے اندر بہت زیادہ وزڈم آ جائے گا. میں نے کل چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا کہ اگر ہر پاکستانی روزانہ اگر 1 گھنٹہ چیٹ جی پی ٹی چلانا شروع کر دے تو کیا ہوگا, 150 ملین چلائیں تو. اس نے جواب دیا کہ سارے پاکستان کی نالج بیس بڑھ جائے گی, نالج اکانومی اچھی ہو جائے گی, ان کا کاروبار اچھا ہو جائے گا, ان کا بزنس اچھا ہو جائے گا. تو میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان, اگر میں پرائم منسٹر ہوتا
تو میں اس پہ اس وقت $1 بلین خرچ کرتا اور اس کے اوپر ایک پاکستانی کو اتنا اشتہار کرتا کہ میں $1 لاکھ سال کا کیسے کماؤں. یہ سوال ہوتا. میں $1 لاکھ مہینہ کیسے کماؤں, میں $50,000 مہینہ کیسے کماؤں. یہ سوال ہیں جو کہ آپ کو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھنے چاہیے. وہ آپ کو جواب دیتا ہے. اور آپ اس کو یہ بھی پوچھ سکتے ہیں, اچھا اس ہفتے کیا کروں, اس مہینے کیا کروں, آج کیا کروں, کس طرح کروں, مجھے اپنا باڈی کا وزن کم کرنا ہے, کیا کروں, کیا کھاؤں کیا نہیں کھاؤں, میری عمر یہ ہے. جتنا ڈیٹا آپ اس کو دیں گے, جتنی باتیں اس کو بتائیں گے, اتنے اچھا جواب دے دے گا. جس طرح ڈاکٹر ہے نا, ڈاکٹر کو آپ اتنا پلندڑا لے جا کے دیں گے رپورٹوں کا تو صحیح چانسز ہیں کہ صحیح آپ کو جواب دے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب انسان ہیں, وہ تھک جاتے ہیں, یہ تھکتا نہیں ہے. تو اگر آپ اپنے فرض کریں آپ کو اپنی والدہ کا علاج کرانا ہے تو آپ ساری رپورٹیں چیٹ جی پی ٹی کو دے دیں, ٹائپ کر دیں, انٹر دبائیں, وہ بتا دے گا یہ بیماری ہے. اور میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, اٹس انسینلی ٹرو. بالکل سائنس فکشن ہے لیکن اب یہ سائنس ریالٹی بن گئی ہے. آئی ایم ان لو وتھ چیٹ جی پی ٹی. تو آئی ہوپ آپ بھی آئی لو یو اس کو بول دیں جلدی سے, کیونکہ بہت مزہ آئے گا. السلام علیکم. آج میں آپ کو چیٹ جی پی ٹی اور گوگل میں فرق بتاؤں گا. چیٹ جی پی ٹی ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ ایک کمپنی ہے, اس کا نام ہے اوپن اے آئی, اس نے بنائی ہے. اور یہ ایک سمجھ لیجیے کہ دنیا کا ایک بہت بڑا کھوپڑی ہے, برین ہے, جو کہ سوچ سکتا ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. مثال کے طور پہ آپ اس کو سوچنے کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ میرے اوپر کالا اچھا لگے گا یا سفید. یہ گوگل نہیں کرتا ہے. گوگل کیا کرتا ہے, گوگل کرتا ہے آپ اس سے یہ پوچھیں گے کہ مجھے بتاؤ کہ میرے اوپر کالا رنگ اچھا لگے گا یا سفید. تو گوگل ایک آرٹیکل نکال کے دے گا اور وہ یہ کہے گا کہ اس آرٹیکل کے ایک آپ نے لکھا ہے, وہ آپ کے سامنے لے کر آ جائے گا آرٹیکل کو. اور اس آرٹیکل کو کے اندر ایک آدمی ہوگا, اس کا نام تھا فرقان یا جان صاحب, اور وہ بتا رہے ہوں گے کہ اگر آپ کا رنگ ایسا ہے اور آپ کو یہ پسند ہے اور یہ پسند ہے تو آپ کے اوپر کالا رنگ سوٹ کرے گا یا سفید رنگ سوٹ کرے گا. ٹھیک ہے. تو گوگل کے پاس سوچنے کی صلاحیت اے آئی کے پاس نہیں دیتا وہ, بلکہ وہ سرچ انجن ہے. وہ کچھ انٹرنیٹ پہ سے ڈھونڈ کے آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے. چیٹ جی پی ٹی کیا کرتا ہے؟ چیٹ جی پی ٹی یہ کرتا ہے کہ اس سارے آرٹیکل کو وہ یاد کر لیتا ہے, اور اسی طرح کے اگر 10,000 اور آرٹیکل ہیں وہ بھی یاد کر لیتا ہے, اور اس پیٹا بائٹس آف انفارمیشن کو لے کر وہ سوچ کے آپ کو جواب دیتا ہے کہ یہ ایسے ہونا چاہیے. یہ ہے فنڈامنٹل ڈفرینس بٹوین چیٹ جی پی ٹی اور گوگل. اب آپ گوگل پہ جا کے یہ لکھ سکتے ہیں کہ مجھے یہ سکھاؤ, تو وہ کسی کا آرٹیکل لے آئے گا, کسی کا کوئی کورس لے آئے گا, کوئی یوٹیوب کی ویڈیو لے آئے گا. لیکن چیٹ جی پی ٹی پہ لکھیں گے کہ مجھے یہ سکھاؤ کہ 2 میں 2 جمع کیسے کروں, اور میری عمر ہے 7 سال. تو چیٹ جی پی ٹی 7 سال کے اسٹوڈنٹ کے حساب سے 2 جمع 2 پڑھانا شروع کر دے گا. آپ اس کو کہیں کہ میں تو فزکس کا پروفیسر ہوں, مجھے 2 جمع 2 سکھاؤ, تو وہ آپ کو فزکس کے پروفیسر کے حساب سے سکھانا شروع کر دے گا, کیونکہ وہ سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہے. جبکہ گوگل کچھ سوچتے سمجھ کے جواب ابھی تک نہیں دیتا ہے, بلکہ صرف سرچ کر کے لاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے عارف؟ تو یہ ہے فنڈامنٹل ڈفرینس چیٹ جی پی ٹی کے اندر. یہ ہے جی فرق. السلام علیکم. چیٹ جی پی ٹی فار اسکولز. جتنے بھی اسکول ہیں, کالج ہیں, یونیورسٹی ہیں, یہ چیٹ جی پی ٹی سے بہت سارے ڈر گئے. اب کیا ہوگا بھائی, پڑھائی کس چیز کی ہوگی؟ تو اب ایکچولی جو رٹافیکیشن تھی نا, اس کی ضرورت بالکل ہی ختم ہو گئی. پہلے گوگل نے ختم کری, اب اس چیٹ جی پی ٹی کے آنے کے بعد پوری طرح سے ختم ہو گئی. تو جو اچھے پرنسپلز ہیں یا اچھے اسکول اونرز ہیں یا اچھے ایجوکیشن منسٹرز ہیں یا سمجھنے والے ہیں, سیکرٹریز ہیں ہمارے, ان کو تو اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کیلکولیٹر آ گیا ہے تو آپ کیلکولیٹر کے آگے لے کے جائیں نا. 2 کا پہاڑا یاد کرا رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں
یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس چیٹ جی پی ٹی کو یا اے آئی کو استعمال کر کے اپنے اس بچوں کو اگلے لیول کی چیز کیسے سکھانی ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یا ڈر رہے ہیں کہ ہماری سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی, ہماری لکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. آپ کے پاس موبائل فون ہے نا, تو آپ اگر 20 سال پہلے فون نمبر یاد ہوتے تھے, مجھے یاد ہے میرے گھر کا نمبر تھا 410527. اب مجھے کسی کو نمبر کا یاد نہیں ہوتا, گھر کا بچوں کو بھی نہیں یاد ہوتا ہے نا, نام لکھتے ہیں نام آ جاتا ہے, نمبر آ جاتا ہے. تو کیا ابھی بھی رٹا کریں؟ بھائی ٹیکنالوجی چینج ہو گئی, ایولیوشن آ گیا, آگے چلتے ہیں. تو اس چیٹ جی پی ٹی سے بہت سارے ٹیچرز ڈریں گے, گھبرائیں گے اور اس کو بند کرنے کی کوشش کریں گے. میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے اپارچونٹی پیدا ہوئی ہے پاکستانیوں کے لیے, کہ آپ کے پورے پاکستان کا ہر بچہ انڈیویجول ٹیچر اس کو ملی ہے. پہلے کا یہ تصویر آپ نے دیکھی ہوگی, ہاتھی گھوڑا چوہا بلی سب کو ایک ہی چیز پڑھائی جا رہی ہے نا. یہ اب زمانہ ختم. اب چیٹ جی پی ٹی انڈیویجول ٹیچر ہے ہر بچے کے حساب سے. اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو وہ کیا ہے, مجھے 7 سال کی عمر کے بچے سے سمجھاؤ. جیسے آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ میں آئی ہوتی تو 9 سال کے بچے کو سمجھا سکتا ہے. تو آپ کو کیا, میں 9 سال کا بچہ ہوں, مجھے سمجھاؤ, وہ سمجھا دے گا. لیکن اگر آپ اس کو بند کرنے کی کوشش کریں گے تو چیلنج ہوگا. پلیز اس کو بند نہ کریں, اس کو چلائیں. میرے اسکول ریحان اسکول کے اندر ہم اس کو روزانہ امپلیمنٹ کروا رہے ہیں, روزانہ سکھا رہے ہیں. ہماری ٹیچریں بھی پریشان ہو رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن پریشان نہ ہو, یہ فیوچر ہے اور آج مل گیا ہے. آج اس کو چلانا شروع کریں, اس سے فائدہ اٹھانا شروع کریں, اپنے ملک کے جو ریئل پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنا سیکھیں. اور اب اصل جو چیز سکھانی ہے آپ نے ایکشن لینا سکھانا ہے. کیونکہ چیٹ جی پی ٹی ایکشن لینا تو نہیں سکھاتا نا, اس میں سے ہاتھ تو نہیں نکلتا ہاں بھائی ٹھٹا لگاؤں گا کام نہیں کرو گے, تو یہ تو نہیں سکھاتا. ان کو ایکشن لینا سکھائیں, ان کی عادتیں اچھی سے کروائیں, ان کی کھوپڑی کو اچھی کروائیں, ان کو ان انسٹرکشنز کو فالو کرنا سکھائیں, ان کو ڈسپلن سکھائیں, ان کو آداب گفتگو سکھائیں, ان کو آداب سننا سکھائیں, جا کے یہ اس چیٹ جی پی ٹی سے فائدہ اٹھا سکیں. آپ خود بھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے, بچے بھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے, وہی 2 + 2 4 کرتے رہیں گے. یہ 2 + 2 4 کا ٹائم نہیں ہے, یہ ایکسپونینشیل گروتھ کا ٹائم ہے. ایکسپونینشیل گروتھ میں جب آپ 32 اسٹیپ چلتے ہیں تو بلین آ جاتا ہے. پلیز اس کو استعمال کریں, امبریس کریں, اس کو بند نہ کریں. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت آئی ہے, بہت بڑی نعمت آئی ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں, بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تمام اسکول کے اونرز کو, تمام سیکرٹریز کو, ایجوکیشن منسٹرز کو میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں, آپ مجھے فون کریں, مجھے بولیں, میں آپ کو خود زوم پہ سکھاؤں گا, لائیو سکھاؤں گا, آگے سکھاؤں گا. پلیز اس کو بند نہ کریں, آپ اس سے فائدہ اٹھانا سیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا, چیٹ جی پی ٹی سیکھتا کیسے ہے؟ چیٹ جی پی ٹی یا کوئی بھی یہ جو لارج ڈیٹا بیس ہے, جو یہ کہنا چاہیے ڈیپ لرننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ ڈیٹا اسکریپ کرتا ہے, نکالتا ہے انٹرنیٹ سے, اور اس کو اپنے پاس ایک خاص الگوریتھم سے, ایک خاص طریقے سے رکھ لیتا ہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے, اس کے سے آپ غور سے دیکھیں, وہ گلاس لیتا ہے اور اس سے گلاس ٹوٹ جاتا ہے, تو روتا نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک وہ پروگرامڈ نہیں ہے رونے کے لیے. وہ کیا کرتا ہے, وہ یوں دیکھتا ہے ماں باپ کو, اگر آواز آ جاتی تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے. اس کا مطلب ہے پروگرام ہو گیا بچہ کہ گلاس ٹوٹے تو رونا ہے. ٹھیک ہے, ہم بچے کو پروگرام کرتے ہیں اس طرح سے. اگر آپ کا بچہ رو رہا ہے نا, میرا بچہ بھی رو رہا ہے, تو ہم نے اس کو پروگرام کیا ہے رونے پہ. کیوں؟ رونے سے ہم اس کو چیز دے دیتے ہیں. میری ٹیچر تھی سوزین بوون, کہتی تھی میرے بیٹے کا کمرہ برابر میں ہے, وہ روتا رہتا ہے, میں اس کو جا کے کچھ نہیں دیتی. یار بڑی ظالم ماں. کہتی اگر میں نے روتے ہوئے اگر اس کو دے دی نا, تو وہ پھر ہر چیز کے لیے روئے گا. تو اسی لیے ہم اڑ جاتے ہیں کبھی کبھی کہ نہیں میں نہیں کروں گا. جیسے ہم مثال کے طور پہ بڑوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں نا, کہ جی اگر اس کو ایک دفعہ یہ ڈھیل دے دی نا تو بچوں ہمیشہ کے لیے ایسے ہی ہو جائے گا. بیسیکلی وہ پروگرام ہو جاتا ہے, کہتا ہے یہ تو ایسے ہی ہے, اس کو تو ایسے کر سکتے ہیں ہم. تو بالکل اسی طرح سے چیٹ جی پی ٹی ایگزسٹنگ ڈیٹا لیتا ہے کہ یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, سفید اچھا ہے, کالا اچھا ہے, پیلا اچھا ہے, نیلا اچھا ہے, اور وہ یاد کر لیتا ہے. تو
تو اگر انٹرنیٹ پر آپ خرافات زیادہ ہیں جو کہ ہیں تو چیٹ جی پی ٹی کیا بنے گا؟ بچہ ہے نا یہ، وہ ساری خرافات یاد کر لے گا. اور اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ اچھی چیزیں اس کو ملیں گی تو وہ اچھا بچہ بن جائے گا. تو اس لیے پلیز احتیاط کریں. ایک گوگل کا بندہ تھا، اس نے نوکری چھوڑ کے صرف یہ بنانا شروع کیا تھا کہ اے آئی جب آئے گی اس طرح کی، اس کو 5 سال پرانی بات ہے، میں نے پڑھا تھا کہیں، تو اس کے لیے وہ ڈیٹا ڈال رہا تھا کہ جب اے آئی الائیو ہوگی، اے آئی آئے گی اس طرح کی جب آ گئی ہے، وہ یہ ڈیٹا لے کے جائے، خراب ڈیٹا نہ لے کے جائے. تو چیٹ جی پی ٹی اس طرح سیکھتی ہے، ایک طریقہ. دوسرا، آپ جب بھی اس سے باتیں کرتے ہیں وہ آپ کو یاد رکھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کس طرح سے آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں، بالکل بچے کی طرح. جیسے بچے کا گلاس ٹوٹا اور اس نے چیخ ماری والدین نے، تو آپ اس کو غلط ٹرین نہ کریں، اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، اس کو انسان نہیں سمجھیں، لیکن آپ اس کو ٹرین کر رہے ہیں بدتمیزی کرنے کے لیے. آپ نے ایک مووی ہے شارٹ سرکٹ، اگر وہ نہیں دیکھی تو دیکھیں. یہ شارٹ سرکٹ وہ منا بھائی والی نہیں ہے، یہ شارٹ سرکٹ انگریزی کی فلم ہے، پرانی فلم ہے. تو اس کے اندر آپ دیکھیں وہ اے آئی دکھائی ہے اس میں. یہ کوئی 20 سال پرانی ویڈیو ہے یا 30 سال پرانی فلم ہے، اور وہ اسی طرح سے غنڈا بن جاتا ہے روبوٹ، کیونکہ وہ غنڈوں میں رہنا شروع کر دیتا ہے تو غنڈا بن جاتا ہے وہ. تو جیسے میں بیٹھیں گے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو یہی جو خربوزہ ہے اے آئی کا، یہ سب ہم سکھا رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے سیکھتا ہے، جو کچھ انٹرنیٹ پڑھا ہے اس سے یہ سیکھ جاتا ہے. چیٹ جی پی ٹی فار ٹیچرز. ارے بھائی، سب سے زیادہ مشکل ٹیچروں کو آئی ہوئی ہے چیٹ جی پی ٹی آنے سے. چیٹ جی پی ٹی ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایک پلیٹ فارم ہے. اس کی ویب سائٹ ہے AI.com. آپ ایز اے ٹیچر، آپ کی زندگی اتنی آسان اور زبردست ہونے والی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ AI.com پہ جائیں، سائن اپ کریں، لاگ ان کریں اور اس کو چلائیں. اور آپ جیسے بچوں کو بھی سمجھاتے ہیں نا، اس سے بہت آسان ہو گیا سمجھنا. آپ اپنے بچوں کو بھی، یعنی اسٹوڈنٹس کو بھی اس چیز سکھائیں کہ بھی چیٹ جی پی ٹی سے کیسے سیکھتے ہیں. بایولوجی ہو، سائنس ہو، میتھس ہو، RNA ہو، DNA ہو، ایپی جینیٹکس ہو. آپ ٹیڑھے سے ٹیڑھی زبان، ٹیڑھا سے ٹیڑھا لفظ، ٹیڑھا سے ٹیڑھا سائنس اس کو بتائیں، وہ آپ کو سمجھا دے گا. اور سب سے اچھی بات کیا ہے کہ یہ آپ اس کو بولیں کہ ایکسپلین اٹ لائک یو آر 7 years old, لائک آئی ایم 7 years old. تو آپ کو 7 سال کے بچے کے ساتھ سمجھائے گا. 10 سال کے بچے کی طرح سمجھاؤ، 10 سال کے بچے کی سمجھائے گا. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ الفاظ آسان استعمال کرے گا، کیونکہ یہ انگریزی میں بنا ہوا ہے نا. اب ہم انگریز تو ہیں نہیں کہ ہماری ووکیبلری انگریزوں والی ہو، تو ہماری ووکیبلری کمزور ہوتی ہے، ہماری گرامر کمزور ہوتی ہے. تو وہ آپ کو بالکل بچوں کے انداز سے سکھائے گا. آپ ایکسپلین اٹ ایز اف آئی واز 5، ایکسپلین اٹ ان اے اسٹوری. کوئی آپ کو E=MC² پڑھنا ہے تو اس کو کہیں کہ E=MC² کے اوپر ڈرامہ بنا کے مجھے سمجھاؤ. وہ آپ کو ڈرامہ بنا کے سمجھائے گا. آپ کو کہیں کہ مجھے E=MC² کی ایک کامیڈی جوک بنا کے سکھاؤ، وہ آپ کو لطیفہ بنا کے سمجھا دے گا. انبلیویبل ٹیچر ہے نا. آپ کا جو فیوریٹ ٹیچر تھا نا زندگی میں، آپ اس طرح سے اب آپ پڑھا سکتے ہیں. اور یہ آپ کا فیوریٹ ٹیچر بننے والا ہے. اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں، اس سے ڈرے نہیں. جس نے انوینٹ کیا اس کا نام ہے سیم آلٹمن، یہ اس کی شکل ہے. سیم آلٹمن سے کسی نے انٹرویو کیا پچھلے مہینے کہ یہ آ گیا ہے اب کیا ہوگا. تو پہلے تو اس نے سمجھانے کی کوشش کری کہ دیکھو یہ آ گیا ہے، یہ ایسے ہی جیسے کیلکولیٹر ایجاد ہو گیا ہو. تو جب کیلکولیٹر آیا تھا نا تو کلاسوں میں کیلکولیٹر کی ایجاد نہیں ہوتی تھی، لڑتے تھے ٹیچر. تو کہ یہ کیا ہو گیا، اب بچہ کو 2 کا پہاڑا یاد نہیں ہوگا. بھائی 2 کا پہاڑا چھوڑو، آگے چلو. پہیہ ایجاد نہیں کرو، ہوائی جہاز ایجاد کرو. ہوائی جہاز ایجاد نہیں کرو، راکٹ شپ بناؤ. ہم مارس پہ جانے والے ٹائم میں آ گئے. آپ جو ہے گلشن اقبال نہیں جا پا رہے. تو پلیز چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کریں. یہ ایک نئی دنیا آ رہی ہے. آپ بلاک کریں گے نا، لوگ VPN لگا کے چلے جائیں گے اور کسی طرح سے چلے جائیں گے. اس کو بلاک نہ کریں، اس کو سمجھیں، اس کا فائدہ اٹھائیں. اور اس کے فائدے اٹھا کے آپ بہت پاکستان کی اپنی خدمت کر سکتے ہیں. یہ بہترین ٹیچر ہے، اس سے ٹیچ کرنا سیکھیں. یہ جو میں نے آپ کو کمانڈز بتائی ہیں آخر میں ساری دوبارہ ویڈیو میں دکھا دوں گا، جا کے آپ ایک ایک کمانڈ کو لکھ کے دیکھ سکیں. کارٹون لکھوائیں اس سے، کامیڈی لکھوائیں اس سے، ڈرامہ لکھوائیں اس سے، جوک لکھوائیں اس سے. مزہ آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.
السلام علیکم. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے چیٹ جی پی ٹی آ گئی ہے. آپ لوگوں نے مجھے بدنام بھی بہت کر دیا ہے چیٹ جی پی ٹی کے لیے, تھینک یو. لیکن چیٹ جی پی ٹی ایک بہت بڑی اپارچونیٹی ہے. اس وقت جو یہ جو پرومپٹس ہیں جن کے ذریعے ہم اس کے اوپر لکھتے ہیں, اس کی جو ڈیمانڈ ہے کوڈرز کے لیے وہ $3,50,000 سال کی تنخواہ ہوگی, جو کہ تقریباً 8 کروڑ روپے سال بنتے ہیں. یہ آپ کی آمدنی ہو سکتی ہے اگر آپ پرومپٹ پروگرامر بن جاتے ہیں. نہ آپ کو پائتھون سیکھنی ہے, نہ آپ کو اور کوڈنگ سیکھنی ہے, ڈائریکٹ پرومپٹ پروگرامر بننے کی انجینئرنگ, پرومپٹ انجینئرنگ پوری نئی فیلڈ پیدا ہو گئی ہے. میں نے سنا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی والے خود کوشش کر رہے ہیں, اوپن اے آئی والے خود کوشش کر رہے ہیں کہ 2 سال بعد پروگرامرز کی ضرورت ختم ہو جائے. اٹس اے ویری ویئرڈ سچویشن کہ جتنے پروگرامرز ہیں, ہم صبح شام کہہ رہے تھے کوڈنگ سیکھو کوڈنگ سیکھو کوڈنگ سیکھو, اب کوڈنگ آبسلیٹ ہونے جا رہی ہے. تو کیا ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن ابھی کیا کریں, ابھی یہ کریں کہ آپ اوپن اے آئی کی جو اے پی آئی ہے یہ, اس کو آپ گھول کے پی لیں, اس کے اوپر کھیلیں کودیں. اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کے ڈیٹا بیس کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کریں. آپ دیکھیں نا, فرض کریں نادرا میں اوپن اے آئی ہم لگا دیں, تو اب نادرا میں جا کے میں پوچھ سکتا ہوں ہر چیز, بجائے اس کے کہ ویب سائٹ پہ جا کے میں کلک کروں. میں سمپل سوال کر سکتا ہوں, وہ مجھے جواب دے دے گا ٹو دا پوائنٹ, ہے نا. پرائم منسٹر سے مجھے کچھ پوچھنا ہے تو پرائم منسٹر کے سارا ڈیٹا نکال کے دے دے گا. یعنی مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ www.website.com کی جگہ chat.website.com ہونے والا ہے, کیونکہ ہم ڈائریکٹلی اس ویب سائٹ کے سارے ڈیٹا کو چیٹ سے پوچھ سکیں گے, اور چیٹ کے اندر تھوڑے دن میں وائس آ جائے گی کہ آپ اس کو بٹن دبائیں گے, سوال کریں گے, جواب دے دے گا آپ کی کمپنی کے بارے میں. رپورٹنگ پروگرامرز جو ہیں, رپورٹنگ سافٹ ویئر والے ہیں, سیپ والے ہیں, دوسرے ہیں, آپ کوئی رپورٹ بنانے میں 2-3 دن لگ جاتے ہیں. اب آپ کو کوئی رپورٹ بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ نے سارا ڈیٹا چیٹ اس کو اوپن اے آئی کو دیا. آپ کہیں جی 1 سال میں کتنی سیل ہوئی, 10 سال میں کتنی سیل ہوئی, میری چھٹیاں کتنی تھیں, کتنی رہ گئی ہیں, تنخواہ کتنی کٹی, کتنی بڑھ گئی, تنخواہ کیسے بڑھاؤں. ساری چیزوں کے جواب آپ کو یہ آپ کے ڈیٹا بیس سے اور بڑے ڈیٹا بیس سے لا کے دے دے گا. تو آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے, آپ کی کمپنی کی پروڈکٹیوٹی ہے, وہ 10 سے 1000 گنا ہونے والی ہے اگر آپ چاہیں. اور یہ وہ ٹائم ہے جب ہمیں اس کو ایکسلریٹ کرنا چاہیے, اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ وہ پیوٹنگ ٹائم ہے جو دوبارہ نہیں آئے گا. ابھی لوگ پریشان ہیں, گھبرائے ہوئے ہیں. سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, گھبرائے بغیر اس کو سیکھیں, گھول کے پئیں. ابھی مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر پروگرامر اس سے ڈر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو نئے جوان پروگرامرز ہیں وہ اس سے نہیں ڈریں گے اور اس کو استعمال کریں گے, اور اس کا زیادہ سے زیادہ انٹیگریشن کے اوپر کام کریں گے. تو میں تمام ہماری جو برادری ہے, پروگرامرز کی کمیونٹی ہے, اس کو ڈیفینیٹلی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی اے پی آئی کو زیادہ سے زیادہ ایکسپیریمنٹ کریں, کھیلیں کودیں. ان کی ایک اور اے پی آئی ہے خاص جو کہ صرف کوڈرز کے لیے ہے. آپ کو معلوم ہے چیٹ جی پی ٹی پورا کوڈ لکھ دیتا ہے, پوری ایپ لکھ دیتا ہے. آپ اس کو کہیں مجھے گوگل کی کاپی بنا دو, 15 سیکنڈ میں آپ کو گوگل کے سافٹ ویئر کی فرنٹ پیج کی کاپی بنا کے رکھ دے گا. انبیلیویبل ہے. آپ اس کو کہیں مجھے ایپ بنا دو, 2 سے 3 گھنٹے میں آپ ایپ ڈپلوائے کر سکتے ہیں, نیٹو ایپ بنا سکتے ہیں. آپ اس کو زبان سلیکٹ کر لیں کہ 20 زبان میں بنا دو, مجھے نوڈ میں چاہیے, مجھے جاوا میں چاہیے, مجھے پائتھون میں چاہیے, مجھے پی ایچ پی میں چاہیے. میرا یہ کوڈ ہے, اس کوڈ کو پی ایچ پی سے پائتھون میں کنورٹ کر دو, پائتھون سے پی ایچ پی میں کر دو, C++ میں کر دو, یہ کنورٹ کر دیتا ہے. تو بھائیوں کرو کہ کیا تم لوگ سیکھو, خدا کے واسطے اس کو سیکھ لو اور انٹیگریٹ کرو, اپنے لیے بھی فائدہ اٹھاؤ, اپنی کمپنی کو بھی فائدہ اٹھاؤ. ڈرتے رہو گے تو جو ڈر گیا تو مر گیا. تو بہت امپورٹنٹ ایپ ہے یہ آپ کی. اگر آپ کو 2 سے 3 گھنٹے روز گھر پہ بیٹھ کے لگانا پڑے, دس از واٹ یو شوڈ ڈو ٹو لرن دس. گھول کے پئیں اس کو, زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر کھیلیں. سیکھنے کے لیے بیسٹ طریقہ کھیلنا ہوتا ہے. کوئی پلیٹ فارم ہوتا ہے, کچھ بنائیں, کچھ امپلیمنٹ کریں, سوچیں نہیں, اور وقت ضائع نہ کریں. دوبارہ نہیں آئے گا یہ. چیٹ جی پی ٹی فار گرافک ڈیزائنر اینڈ ویڈیو ایڈیٹر. چیٹ جی پی ٹی کینوا کے اندر اب بلٹ ان انہوں نے کر دیا ہے. اس کو انہوں نے کوئی نام رکھا ہے اچھا سا, لیکن گرافک ڈیزائننگ کے لیے اور چیزوں کے لیے جو چیٹ جی پی ٹی ہے وہ تو ڈائریکٹلی اتنا وہ آپ فائدہ نہیں دے گی ابھی, لیکن اس کے ذریعے آپ پرومپٹس کریٹ کر سکتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی پہ آپ مڈ جرنی کے لیے پرومپٹس بنا سکتے ہیں. مڈ جرنی کیا ہے, یہ ویڈیو دیکھ لیجیے, مڈ جرنی پتہ چل جائے گا. مڈ جرنی کے پرومپٹ بنا سکتے ہیں, لیکن اگلے 3 سے 6 مہینے میں, کیونکہ
DALL-E 2 اویلیبل ہے, GPT-4 آ رہا ہے. تو اگر آپ نے یہ ویب سائٹ دیکھی ہو پکٹوری آپ اسکرپٹ دیں پوری ویڈیو بنا دیتا ہے, انبلیویبل. یعنی پوری ویڈیو ڈرافٹ کر کے دے دیتا ہے. تو ابھی گرافک ڈیزائننگ اور ویڈیو ایڈیٹر کی اتنی ہٹ نہیں پڑی ہے آپ کے اوپر, لیکن ابھی پڑھنے والی ہے. جو مڈ جرنی ہے وہ آپ کو کریٹو ڈیزائنز دیتا ہے, آئیڈیاز دیتا ہے, آپ اس سے پورے وزٹنگ کارڈ ڈیزائن کروا سکتے ہیں. لیکن یہ تھنکنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے رادر دین ڈوئنگ کے لیے. میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ ٹیکسٹ پرومپٹس کے ذریعے مووی میکنگ بہت قریب ہے, ڈرامہ میکنگ بہت قریب ہے, کارٹون میکنگ بہت قریب ہے, بہت دور نہیں ہے. شاید 1 سال میں ہم دیکھیں گے کہ ایڈوب والے خود نکال دیں گے کہ یہ لکھ دو پوری فلم بن جائے گی, کارٹون بن جائے گا. اسکرپٹ بتا دو ڈرامہ کا, اور وہ اسکرپٹ آپ چیٹ GPT سے لکھیں, ادھر پیسٹ کریں, انٹر دبائیں, پوری فلم تیار ہو جائے گی. آئی ڈونٹ نو کیا ہوگا, اٹس ریئلی اسکیری. لیکن ڈرے نہیں, گھبرائیں نہیں, استعمال کریں, سیکھیں, اپنی گرامر کو, اپنی اسپیلنگس کو چیک کریں, اس سے آئیڈیاز مانگیں, آئیڈیاز لیں, اور اپنے آپ کو خود ہی امپروو آپ کو کرنا پڑے گا. پریکٹس میکس پرفیکٹ. جس طرح سے چیٹ GPT سیکھ رہا ہے اس طرح سے آپ بھی سیکھ رہے ہیں. اس کی مدد سے چیزیں بنائیں. تو اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں, اگر آپ پوسٹ ڈیزائنر ہیں, آپ کو کوئی بروشر ڈیزائن کرنا ہے فار ایگزامپل, تو آپ کہیں مجھے بروشر ڈیزائن کر دو, 3 پیج کا بروشر ڈیزائن کر دو اس چیز کا, وہ بروشر ڈیزائن کر دے گا ٹیکسٹ میں. اس کو کاپی کریں, کینوا پہ, فوٹوشاپ میں ایکسپورٹ کریں, ایلسٹریٹر میں لے جائیں, اس کو ڈیزائن کریں, آپ کا بروشر تیار ہو گیا. تو جو آپ کو تھنکنگ کرنی پڑتی تھی, لکھوں کیا یار, گرامر کیا لکھوں, سالے اسپیلنگ چیک کرنا, بھائی خب ختم, اس کی ضرورت نہیں ہے. چیٹ GPT بہت اچھا پوسٹر بناتا ہے, بروشر بناتا ہے, اسکرپٹ لکھتا ہے, امیزنگ. تو لاسٹ ٹائم میں نے بروشر بنایا تھا, ٹک می لائک 20 minutes ٹو رائٹ اٹ. 2 پیج کا بروشر تھا کیونکہ اس کو بار بار چینج کرنا پڑ رہا تھا. اس کے بعد میں نے اپنے گرافک ڈیزائنر کو دیا, اس نے کینوا سے مجھے 15 منٹ میں بنا کے دے دیا. آئی واز سو ہیپی. اور یہ ٹائم اور کم ہو جائے گا. تو جو چیز مجھے 2 دن لگتی نارملی, کیونکہ میں کہتا مجھے بروشر بنا دو اس پہ, تو بندہ جاتا اپنے حساب سے سوچتا, وہ بنا کے دیتا. اب چیٹ GPT سوچ کے دے دیتا ہے, آپ اس کو وہیں ٹھیک کر دیتے ہیں, بندہ ڈیزائن کر دیتا ہے. تو گرافک ڈیزائنر اگر آپ ہیں اور آپ بروشرز وغیرہ ڈیزائن کرتے ہیں, تو چیٹ GPT اسکرپٹ رائٹنگ کے لیے, بروشر ڈیزائننگ کے لیے بہت ہی اچھا ٹول ہے. تو اگر آپ گگز بیچتے ہیں, آن لائن بیچتے ہیں, یا اپنے کلائنٹس کو آپ بہت خوش کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی کوالٹی بہت امپروو ہو جائے گی. آپ کی گرامر اور اسپیلنگ مسٹیک کی تو جان چھوڑ گئی ہمیشہ کے لیے. بہت اچھی کوالٹی کی آپ کوئی گرامر اور چیزیں لکھ کے دے دے گا. آپ اس کو چلانا سیکھیں کہ میں اس پہ بروشر کیسے بناؤں. اب اس کو جو آپ کو کام ملا ہے نا, اس کو بتائیں یہ کرنا ہے, تو وہ آپ کو کر کے دے گا. اور مسٹیکس کریں, سوال کریں, تو آپ کو خود ہی سکھائے گا کہ میں مزید اچھا کیسے کروں. اور پھر سب سے آخر میں, ہاؤ کین آئی بیکم اے بیٹر گرافک ڈیزائنر یوزنگ چیٹ GPT. انٹر, ٹک 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 ٹک, سب خود بتا دے گا. میری ضرورت ہی ختم ہو گئی. چیٹ GPT علماء کے لیے. چیٹ GPT ایک بہت ہی زبردست سا ڈیٹا بیس ہے, جس کے اندر تمام احادیث اور تمام قرآن کا علم, تمام جو باقی کتابیں ہیں بائبل کا اور توراہ کا, ان سب کا علم پہلے سے پڑا ہوا ہے. انٹرنیٹ پہ جو کچھ علم تھا چیٹ GPT یاد کر چکی ہے. تو اگر آپ ایک عالم دین ہیں, آپ دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ آرام سے اب چیٹ GPT کے ذریعے کوئی سوال کر سکتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے, قرآن میں اس کی کون سی آیت آئی ہے, حدیث میں کہاں ہے, صحیح مسلم میں کہاں ہے, صحیح بخاری میں کہاں ہے. پھر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ والی حدیث مجھے نکال کے دکھاؤ, تو وہ آپ کو ایگزیکٹ وہ حدیث نکال کے دکھا دے گا. آپ جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ اس سے سبجیکٹ وائز پوچھ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, ایجوکیشن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, تو وہ آپ کو نکال کے دے دے گا. پھر آپ جمعے کا اگر خطبہ بنا رہے ہیں, یا آپ اسلامیات کا لیسن بنا رہے ہیں, تو آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کہانی لکھ دو بچوں کے لیے. وہ کہانی لکھ دے گا. تو جب آپ کہانی سنائیں گے تو بچوں کو یاد ہو جاتی ہے. انسان کا دماغ کہانی میں چلتا ہے, اس کو کہانی یاد رہتی ہے, سین یاد رہتا ہے. ابے یاد ہے وہاں گئے تھے, وہاں پہ گئے تھے نا, تو یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, ہاں یاد آ گیا, یاد آ گیا. اس طرح سے انسان کا دماغ کام کرتا ہے. تو سٹوری رائٹنگ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. تو اگر آپ کسی کو پڑھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, تو سٹوری لکھوا لیں اس سے. اور اس طرح سے اسی کے علاوہ جتنی اور کہانیاں انٹرنیٹ دنیا میں آج تک آئی ہیں, وہ ساری اس کے پاس ہیں.
میں نے ایک دفعہ کہانی بنائی تھی پلاٹو کی کتاب ریپبلک، اس سے غار والوں کی کہانی. تو میں نے جب چیٹ جی پی ٹی سے اصلی کہانی پڑھی تو میرا سر پکڑ لیا، میں نے تو ایک کہانی الٹی سیدھی کر دی تھی، تو اصلی کہانی کچھ اور تھی. تو دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے، دین پہ ریسرچ کرنے کے لیے بہت اچھا ہے. اچھا، اس میں کچھ جگہوں پر کچھ چیلنج مجھے یہ آیا کہ میں جو احادیث نمبر دے رہا تھا تو وہ احادیث نمبر اس کتاب میں جو اس نے دیا مجھے وہ اس کتاب میں نہیں تھا جو اس نے بتایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کتابیں ابھی بھی آگے پیچھے ہو رہی ہیں، ان کے ریفرنس نمبر آگے پیچھے ہو رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کے صورت میں، کیونکہ ایک ہی قرآن ہے، تو اس کے اندر یہ چیلنج آپ کو نہیں آئے گا. تو میں تمام علماء کو، تمام مسلمانوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ مثال کے طور پہ آپ سورہ رحمان پڑھ رہے ہیں تو اس کو کہیں مجھے سورہ رحمان یاد کرواؤ، یہ سورہ رحمان مجھے سمجھاؤ. آپ الحمد پڑھ رہے ہیں تو اس کو کہیں مجھے الحمد سمجھاؤ. اچھا، آپ نے کو نہیں سمجھ میں آئی تو اس کو کہیں میں سمجھاؤ کہ 7 سال کی عمر والے کو سمجھاؤ. عالم کے سامنے ہم ادب میں سوال نہیں کرتے کہ بھائی یار ناراض ہو جائیں گے مفتی صاحب. یہاں جو مفتی صاحب ہیں یا یہ جو ٹیچر ہے یہ ناراض نہیں ہوتے. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں 7 سال کی عمر والے بچے کو سمجھاؤ، 10 سال کی عمر والے کو سمجھاؤ، 15 سال والے کو سمجھاؤ. تو آپ اسی چیز کو وہ توڑ کے سمجھاتا ہے، الگ کہانی سے سمجھاتا ہے، الگ طریقے سے سمجھاتا ہے. پتہ نہیں ہم کون سی چیز کو سمجھ رہے تھے. اس نے کہا کہ سمجھیں کہ ایک گڑیا ہے اور اس گڑیا کے بال ایسے ہیں اور یہ ہے، پوری کہانی بنا دی اس نے وہی سمجھانے کے لیے. مزہ آ گیا. تو اگر آپ واقعی دین سے محبت کرتے ہیں اور دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اتنا پیارا ٹیچر کبھی نہیں آیا ہے. تو اب اس کی جو ویب سائٹ ہے وہ ہے AI.com. سمپلی AI.com کھولیں، سائن اپ پہ کلک کریں، آپ کا جی میل اکاؤنٹ سے آپ لاگ ان ہو جائیں. اس کے بعد آپ اس سے سوال کریں. اس کو سیکھنے کا آسان ترین طریقہ ہی یہی ہے کہ اس سے سوال کریں. جیسے بچہ سیکھتا ہے، بڑوں سے سوال کرتا ہے، امی یہ کیسے کروں، ابو یہ کیسے کروں، امی یہ کیسے کروں، ابو یہ کیسے کروں. بالکل اس سے آپ ہر طرح کے سوال کریں، اس سے سیکھنا بھی سیکھیں. اس سے پوچھیں کہ میں اسلام کو بہتر کیسی اسٹڈی کر سکتا ہوں، میں اچھا مسلمان کیسے بن سکتا ہوں. آپ اس سے یہ سوال لکھیں، ہاؤ کین آئی بیکم اے گڈ مسلم. آپ اردو میں لکھیں، آپ عربی میں سوال لکھیں، آپ کو جواب دے گا. بہت ہی انٹرسٹنگ ایپ ہے. اگر آپ نے نہیں کیا ہے ابھی تک استعمال تو ضرور کریں. اس کی کوئی ایپ نہیں ہے ابھی تک اینڈرائڈ کے لیے. اگر آپ آئی فون چلاتے ہیں تو میں آپ کو پو ریکمینڈ کروں گا. POE یہ ایپ ہے، یہ آپ اپنے آئی فون میں ڈال لیں تو آپ کو چیٹ جی پی ٹی میں لاگ ان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر آپ کو پو پہ سائن اپ کرنا پڑے گا. یہ ایک اور کمپنی کورا اس کی بنائی ہوئی ہے، تو اس کو آپ اس طرح استعمال کر لیں. اور اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ ہے تو اینڈرائڈ کا ابھی تک کوئی مجھے نہیں پتہ چلی ہے، لیکن آج 2023 کا فروری ہے. اگلے 1 سال ایسا گزرے گا جیسے ہزاروں سال گزر گئے، کم سے کم سینکڑوں سال گزر گئے، کیونکہ ہر ہفتہ ایسا گزر رہا ہے جیسے کہ 1 سال. اتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اتنی نئی نئی ایپس آ رہی ہیں، اتنی سروس آ رہی ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے کہ کیا ہوگا. لیکن اس کو آپ ضرور اسٹڈی کریں. اس سے دین سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کو ضرور اسٹڈی کریں. آپ ریفرنسز مانگ سکتے ہیں، آپ اس سے سوالات کر سکتے ہیں. اٹس جسٹ انبلیویبل. تو پلیز اگر آپ کو محبت ہے اپنے دین سے تو ضرور اس کے بارے میں سوالات کریں. اور ہاں، خالی مسلمان نہیں بلکہ اس کو ہر مذہب کا آدمی استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر تمام مذاہب کی، چاہے گیتا ہو، چاہے بائبل ہو، چاہے تورا ہو، چاہے قرآن ہو، سب کا انفارمیشن ہے. تو آپ ریفرنسز بھی مانگ سکتے ہیں. جیسے ہم بہت ساری بات کرتے ہیں کہ جی ہندو ایسے کہتے ہیں اور کرسچن ایسے کہتے ہیں، تو پوچھ لیں اس سے کہ کون کیا کہتا ہے بھائی. وہ آپ کو ریفرنس کے ساتھ نکال کے دکھا دے گا. ضرور ٹرائی کیجیے گا. پاکستان کے اندر ملینز اینڈ ملینز آف جو کیسز ہیں وہ پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف دلانے کے لیے آئی تھی، لیکن AI کے آنے کے بعد اب ہمارے لیے انصاف لینا اور حاصل کرنا بہت آسان ہونے والا ہے. اس AI.com کے اوپر، جس کو چیٹ جی پی ٹی بھی کہتے ہیں، سارا پاکستان کا لاء پڑا ہوا ہے، سارا سپریم کورٹ کے کیسز پڑے ہوئے ہیں. آج تک 2021 تک جتنا ڈیٹا انٹرنیٹ پہ تھا سب کھا چکا ہے، اب تک اندر لے کے آ چکا ہے. تو فرض کیجئے آپ کے پاس کورٹ کا کوئی کیس ہے، ایویڈنس ہے، وغیرہ وغیرہ ہے. آپ سارا کا سارا ٹیکسٹ چیٹ جی پی ٹی پہ پش کیجئے، انٹر دبائیے اور اس سے پوچھیں تمہیں کیا لگتا ہے گلٹی کون ہے. وہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ آپ کو یہ لگتا ہے گلٹی کون ہے.
آپ کو کوئی کیس کا ریفرنس چاہیے، آپ کیس کا ریفرنس نکال سکتے ہیں اس سے کہ جی بے نظیر کیس کا کیا ہوا، اس کے کیا کیا پروسیڈنس تھے، اس کے کیس کا نمبر کیا تھا، سب کچھ نکال کے دے دے گا۔ آپ کہیں جی یہ کرائم ہوا ہے، پاکستان پینل کوڈ کے حساب سے کون سی دفعیں لگتی ہیں، وہ آپ کو ساری دفعیں بتا دے گا، یہ دفعہ لگتی ہے، یہ دفعہ لگتی ہے۔ آپ پڑھنا چاہتے ہیں پاکستان پینل کوڈ ہے کیا، وہ آپ کو بتا دے گا یہ ہے، یہ کوڈ نمبر یہ ہے، کوڈ نمبر یہ ہے، کوڈ نمبر یہ ہے۔ آپ کہیں جی مجھے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے حساب سے یہ کر رہا ہوں، غلط تو نہیں ہے، وہ آپ کو بتا دے گا۔ آپ کمپیئر کر لیں کہ جی انڈیا اور پاکستان کا پینل کوڈ میں کیا فرق ہے، اس لاء کے اندر امریکہ میں اور پاکستان میں کیا فرق ہے، سنگاپور میں اور پاکستان میں کیا فرق ہے۔ یہی کیس اگر میں سنگاپور میں لڑتا ہوں، یہی کیس میں امریکہ میں لڑتا ہوں، تو کیا رزلٹ آئے گا، انبلیویبل آپ کو رزلٹ آئے گا۔ تو اگر آپ لائر ہیں تو پلیز AI.com پہ جائیں، سائن اپ پہ جائیں اور اس کو استعمال کریں اور سوال کریں، آپ کو بہت مزہ آئے گا اور آپ کو سیکھنے کو بہت ملے گا۔ اور آپ کا جو جو اصل کام تھا نا، ریسرچ کرنا، اتنی کتابیں پڑھی ہوتی تھیں، اس کے اندر ایک پیج ڈھونڈنا، یاد کرنا، رٹا مارنا، سب کی چھٹی۔ آپ سمپلی اپنا کیس اس پہ ڈالیں، پوچھیں اور اس سے سوال کریں، اس کی مدد سے کیس لڑیں۔ جج صاحبان کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی مدد سے جو ہے آپ اپنے کیسز کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ انصاف کا بول بالا بہت جلدی ہوگا، کیونکہ اس میں سارے لاز پہلے سے امبیڈڈ ہیں، تو آپ آرام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ ہاں لیکن اس کے اندر کیونکہ یہ نیا سافٹ ویئر ہے، کچھ بگز ہیں، تو کچھ کبھی یہ ذرا گڑبڑ کر جاتا ہے، تو آپ جب بھی کورٹ میں لے کے جائیں کیس کو تو ان کو چیک ضرور کر لیں کتابوں سے کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو۔ لیکن مجھے امید ہے چیٹ GPT 4 جب آ جائے گا تو یہ پرابلم انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت تمام لائرز کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایپ ضرور انسٹال کر لیں۔ اگر آپ کے پاس آئی فون ہے تو POE انسٹال کر لیں، اور اگر آپ کے پاس آئی فون نہیں ہے، اینڈرائڈ یوز کرتے ہیں تو کروم کھولیں یا کوئی بھی براؤزر کھولیں اور اس میں AI.com کھولیں اور لاگ ان کریں اور سینڈ ہوئے سوال کریں اس کے اندر جا کے، آپ کی جو یہ کورٹ کی جو مسائل ہیں وہ تیز ہو سکیں۔ اس کے علاوہ ہم پچھلے 8 سال سے کوشش کر رہے تھے AI کو یوز کرنے کے لیے ایز اے جج، تو اب اگر آپ AI کے یا مشین لرننگ کے یا کمپیوٹنگ کے اسپیشلسٹ ہیں تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، یا آپ کوئی لائر کی ایپ چلاتے ہیں یا بناتے ہیں، میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا، سجیسٹ کروں گا کہ OpenAI کی جو API ہے اس کو آپ پلگ ان کریں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آؤٹ آف کورٹ کیسز کے لیے بھی، یہ ججمنٹ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکے گا بہت جلد۔ تو یہ فرض کیجئے کہ 30 ملین کیسز ہیں تو وہ ہم ایک ہفتے میں سارے کے سارے نمٹا سکتے ہیں۔ کم سے کم یہ پتہ چل جائے گا کہ AI کیا کہتی ہے۔ کورٹ کا بے شک کیس نہ ہو، لیکن آپ AI سے مدد مانگ سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا دے گا مجھے لگ رہا ہے یہ چیزیں ہیں، آپ کو ایویڈنس بتا دے گا۔ میں نے ایک کیس ڈالا، میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ کیس ہے، یہ ہم نے اس میں پیسٹ کیا، انٹر دبایا، میں نے اس کو کہا اس کے پوائنٹس بنا دو، تو یہ پورا کیس آپ کو پوائنٹ بر پوائنٹ سمجھا رہا ہے۔ انبلیویبل۔ تو آپ اس کو ضرور یوز کریں ایز اے لائر، ایز اے جج، ایز اے کلائنٹ۔ اگر آپ کو کوئی بھی کیس ہوا ہے، آپ کے اوپر کوئی پرابلم ہے، اگر آپ کا فیملی لاء کا پرابلم ہے جو کہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں، تو آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں ایویڈنس، اور یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس کو ایسے کرو، اس کو ایسے کرو، اس کو ایسے کرو۔ ضرور استعمال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، کیا سیکھا آپ نے اس کے اندر؟ کچھ فائدہ ہوا؟ کچھ سمجھ آیا؟ اللہ کرے سمجھ آیا، نہیں آیا تو بھائی ریوائنڈ کرو، دوبارہ دیکھو پوری ویڈیو کو، اور چیٹ جی پی ٹی کیا کرو، اپنی زندگی کو بدلا کرو۔ یہ تھا ہمارا چھوٹا سا کورس۔ اس کو اگر آپ فزیکلی آ کے پڑھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو 1 مہینے میں روزانہ 2 گھنٹے پریکٹس کرائیں گے، وہ آپ آ کے کر سکتے ہیں، اس کی فیس چارج کریں گے۔ ویسے انٹرنیٹ پہ یہ کورس بالکل فری ہے، آپ بھی پڑھائیے، دوسروں سے اس کی فیس چارج کیجیے۔ بیسکلی جو ڈسپلن ہے نا وہ مسنگ ہے، اس کو چلانے کا بھی مسنگ ہے۔ اگر آپ کچھ نہ کریں، اس کورس کو اپنے پاس اسکول میں پڑھوائیں، کالج میں پڑھوائیں، اپنے انکیوبیٹر میں پڑھوائیں، اپنے انسٹیٹیوٹ میں پڑھوائیں، اور بچوں کو روزانہ 2 گھنٹے سوال کی لسٹ دے دیں، کہنا اس کا جواب بتاؤ، اس کا جواب بتاؤ، اس کا جواب بتاؤ، اپنے پرابلمس کا سوال کریں۔ عادت ڈالنی ہے، جیسے جم جاتے نا، عادت ڈالنی ہے۔ عادت نہیں ہے جم جانے کی، تو نکل آتی ہے میری طرح سے۔ عادت ڈالنی ہے، اس چیز کے فیس چارج کریں۔ یہ پریشر ہوتا ہے، فیس جو ہے نا ایک پریشر ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، یار فیس دیے بھائی کرا لیں، نہیں تو بھاگنے دوڑنے کی کوئی فیس تو نہیں ہوتی، لوگ بھاگتے دوڑتے نہیں، جم جا کے پیسے دیتے ہیں، کہ وہاں ڈسپلنڈ ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے، اور دوست یار بنتے ہیں۔ تو اگر آپ کو
چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر آدمی لاکھ روپے سے زیادہ کمائے تو چیٹ جی پی ٹی کا کورس سب کو پڑھانا چاہیے. ہر اسکول میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر محلے میں، ہر مسجد میں یہ کورس پڑھانے کی ضرورت ہے. السلام علیکم.